سوچیے اگر صرف ایک دن کے لیے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی رک جائے تو کیا ہوگا؟ روڈ پر ٹریفک جام ہو جائے گی، ایمبولینسز کو فیول نہیں ملے گا، فیکٹریز کی پروڈکشن کمپلیٹلی رک جائے گی، ایئرپورٹس پر فلائٹس مس ہونا شروع ہو جائیں گی اور کنٹری کی اکانومی کو اربوں روپے کا نقصان ہوگا۔ پر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان کے ہر کونے تک فیول پہنچتا کیسے ہے اور پہنچاتا کون ہے؟ کون سی کمپنی ہے جو صرف پیٹرول پمپ سے نہیں چلاتی بلکہ ایئرپورٹس کے جیٹ فیول، انڈسٹریز کو آئل اور شپس کو مرین فیول بھی سپلائی کرتی ہے۔ سو ٹوڈے ویل ٹاک اباؤٹ اے کمپنی جو اس وقت ملک کے انرجی سیکٹر کی بیک بون ہے، اینڈ دیٹس پاکستان اسٹیٹ آئل یعنی PSO۔ السلام علیکم، دس از مناہل فاطمہ، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف نیا وینچر، جہاں ہم بات کرتے ہیں ایسے وینچرز کی جو بیسک چیز سے سٹارٹ ہوتے ہیں، اپنی جرنی کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور آج دنیا میں اپنا ایک نام بنا چکے ہوتے ہیں۔ اینڈ ٹوڈے وی گونا ٹاک اباؤٹ پاکستان اسٹیٹ آئل، وہ کیسے بنی، پاکستان کی اکانومی میں اتنا اہم کردار کیسے ادا کر رہی ہے اور سب سے بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی کیوں مانی جاتی ہے۔ ہر کنٹری کی ترقی کا راز صرف انڈسٹریز یا ٹیکنالوجی تو نہیں ہوتا، آف کورس انرجی اس کی بیک بون ہوتی ہے۔ اگر فیول نہ ہو تو بسز نہیں چلتی، ٹرکس نہیں چلتے، فیکٹریز رک جاتی ہیں، پروڈکشن کام ختم ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ الیکٹریسٹی جنریٹ ہونا بھی بند ہو جاتی ہے، ایویشن سیکٹر بھی آف کورس رک جائے گا۔ اور پاکستان جیسا ملک جہاں روزانہ لاکھوں گاڑیاں سڑکوں پر ہوتی ہیں، وہاں فیول سپلائی کسی لائف لائن سے کم تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی لائف لائن کو مضبوط بنانے کے لیے PSO کا بہت بڑا کردار ہمارے سامنے رہا ہے۔ PSO کی کہانی ایک ایسی کمپنی کی کہانی ہے جو پاکستان کے انرجی سیکٹر کی ایکچوئل بیک بون کی سٹوری ہے۔ ان 1970s پاکستان نے اپنے انرجی سیکٹر کو نئے انداز سے آرگنائز کرنا شروع کیا۔ اس دور میں آئل مارکیٹنگ کا زیادہ حصہ مختلف کمپنیز کے پاس پہلے سے تھا۔ گورنمنٹ نے انرجی سپلائی کو بہتر اور مستحکم بنانے کے لیے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو مرج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان 1976 پاکستان اسٹیٹ آئل کو قائم کیا گیا۔ یہ کمپنی ڈیولپ ہوتی ہے دو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے مرجر کے بعد، اور اس کا ایم ہوتا ہے ملک کے باہر فیول سپلائی کرنا اور ایک مضبوط نظام کو کریٹ کرنا۔ آف کورس یہ فیصلہ پاکستان کی انرجی ہسٹری کا ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ فیصلہ آج تک سمجھا جاتا ہے۔ PSO کے لیے سفر آسان نہیں تھا بیکاز پاکستان کا روڈ نیٹ ورک بڑھ رہا تھا۔ آف کورس آج بھی ہم لوگ لوکل ٹرانسپورٹ بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں، انڈسٹری ایکسپینڈ ہو رہی تھی، گاڑیوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ہر سٹی اور ہر سٹی میں فیول پہنچانا ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا تھا۔ کمپنی نے اسٹوریج ٹرمینلز بنائے، آئل ڈیپوٹس قائم کیے، ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کو مضبوط بنایا اور آہستہ آہستہ پاکستان کے ہر حصے تک اپنی سپلائی چین کو اور پھیلاتی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج PSO کا نیٹ ورک پورے ملک کے اندر مختلف پلیسز پر موجود ہے، مختلف ایریاز پہ موجود ہے۔ اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ صرف پیٹرول پمپ، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ PSO صرف پیٹرول پمپس چلاتی ہے، بٹ ان ریالٹی یہ کمپنی صرف پیٹرول پمپس نہیں چلا رہی ہے۔ PSO پیٹرول اور ڈیزل کے علاوہ ایویشن فیول بھی سپلائی کرتا ہے۔ پاکستان کے کئی ایئرپورٹس پر ایئر کرافٹ کو فیول دینے میں ایک اہم کردار ابھی بھی ادا کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرین فیول، لوبریکینٹس اور انڈسٹریل فیولز بھی کمپنی کے بزنس کا حصہ ہیں۔ یعنی اگر ہم بات کریں کہ گاڑی چلا رہا ہے کوئی، یا فیکٹری کا کوئی بوائلر چل رہا ہے، یا کوئی ایئر کرافٹ رن وے سے ٹیک آف کر رہا ہے، تو اٹس پاسبل کہ اس میں استعمال کیا گیا فیول PSO کی سپلائی چین سے ہو کے گیا ہو۔ سو ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ بزنس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے۔ اٹس ناٹ دا پروڈکٹ آف کورس، اٹس دا ٹرسٹ۔ PSO نے کئی سالوں سے اپنی پہچان ٹرسٹ کی بیس پر بنائی، ہزاروں فیول اسٹیشن، اسٹوریج فیسلٹیز اور ملک بھر میں ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک۔ یہ سب ایک دن میں تو آف کورس نہیں ہو سکتا تھا، اس کے پیچھے سالوں کی پلاننگ تھی، انویسٹمنٹ اور آپریشنل مینجمنٹ موجود ہے۔ اسی لیے PSO پاکستان کی سب سے بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنیز میں سے ایک ہے۔ لیکن دا کوسچن از PSO کا بزنس ماڈل اصل میں تھا کیا؟ فیول امپورٹ سے لے کر پیٹرول پمپ تک کا سفر کتنا مشکل ہو سکتا ہے، اور پرائیویٹ کمپنیز کے باوجود PSO نے اپنی لیڈرشپ کیسے برقرار رکھ لی؟ PSO کا کام صرف پیٹرول پمپ تک محدود نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے، سب سے پہلے کروڈ آئل یا ریفائنڈ پیٹرولیم پروڈکٹ پاکستان تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فیول اسٹوریج ٹرمینلز میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہاں ہر بیچ کی کوالٹی اور سیفٹی سٹینڈرڈز کے مطابق چیکنگ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ٹینک لوریز اور دوسرے ٹرانسپورٹ سسٹمز کے ذریعے یہ فیول کنٹری کے مختلف ڈپوٹس اور پھر پیٹرول پمپس تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ پورا پروسیس 24 آورس چلانے کے لیے ایک بہت بڑا لاجسٹک آپریشن آف کورس چاہیے ہوتا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک PSO کی سب سے بڑی طاقت اس کی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے۔
پاکستان کے کئی شہروں سے لے کر دور دراز کے علاقوں تک کمپنی کے فیول اسٹیشنز اور سپلائی پوائنٹس موجود ہیں. اینڈ دیٹس دا ریزن کہ ایمرجنسی یا مشکل حالات میں بھی فیول سپلائی کو برقرار رکھنا پی ایس او کی ایک کیپبلٹی میں سے بہت اچھی چیز سمجھی جاتی ہے. اس نیٹ ورک کو چلانے کے لیے ہزاروں امپلائیز، آف کورس ڈرائیورز، انجینئرز اور لاجسٹک ایکسپرٹس روزانہ کام کر رہے ہیں. اور صرف کارز نہیں بلکہ ایئرپلینز اور شپس بھی کام کر رہی ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایس او صرف کارز کو فیول دیتی ہے تو یہ تصور، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، صحیح نہیں ہے. پاکستان کے لیے ایئرپورٹس پر کرافٹ کے لیے ایویشن فیول کی سپلائی پی ایس او کا اہم کردار ہے. اسی طرح پورٹس پر جہازوں کے لیے مرین فیول بھی فراہم کیا جاتا ہے بائی پی ایس او. پاور پلانٹس اور انڈسٹری کو بھی مختلف پیٹرولیم پروڈکٹ سپلائی کیے جاتے ہیں. یعنی کہ پی ایس او صرف ٹرانسپورٹ نہیں بلکہ پاکستان کی انڈسٹری اور لاجسٹکس کو بھی چلا رہا ہے اس ٹائم پہ. اور اگر میں پیٹرول اور ڈیزل کی بات کر رہی ہوں تو یہاں مینشن کرتی چلوں کہ پی ایس او صرف پیٹرول اور ڈیزل کو نہیں دیکھ رہا بلکہ پی ایس او لوبریکنٹس بھی مارکیٹ کرتی ہے، جو کارز، بسز، ٹرکس اور انڈسٹری مشینری میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہائی اسپیڈ ڈیزل، آئل اور دوسرے پیٹرولیم پروڈکٹس بھی کمپنیز کا بزنس پورٹفولیو کا ایک حصہ ہے. اسی ڈائیورسفیکیشن کی وجہ سے پی ایس او کا بزنس بہت زیادہ واسٹ ہوتا چلا گیا. اگر ہم بات کریں کمپٹیشن کی تو آج پاکستان کی آئل مارکیٹنگ انڈسٹری میں کمپٹیشن پہلے سے بہت زیادہ ہے. کئی پرائیویٹ آئل مارکیٹنگ کمپنیز مارکیٹ میں پہلے سے موجود ہیں. ہر کمپنی بہتر سروس اور کسٹمر ایکسپیرینس دینے کو تیار بھی ہے. لیکن پی ایس او کی سب سے بڑی اسٹرینتھ از اس کی نیشن وائڈ نیٹ ورکنگ، آپریشنل ایکسپیرینس اور لارج اسکیل انفراسٹرکچر. اس کی بیس پر کمپنی نے کئی سالوں تک مارکیٹ لیڈرشپ برقرار رکھی ہے. اکانومی میں اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. پاکستان کی اکانومی کا بہت بڑا حصہ ٹرانسپورٹ اور انرجی پر آف کورس منحصر ہے، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے وہ مینوفیکچرنگ ہو یا چاہے وہ لاجسٹکس ہوں. ہر سیکٹر کو فیول کی ضرورت ہوتی ہے. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دی چیلنجز جو پی ایس اے کو سامنا کرنے پڑے. انٹرنیشنل آئل پرائسز، ڈالر کی قیمت آف کورس فلکچویٹ ہوتی رہتی ہے، سرکولر ڈیٹ اور انرجی سیکٹر کی چینجنگ پالیسیز. لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ پی ایس او نے ان مشکلات کا سامنا کیسے کیا اور اس کو سالو کیسے کیا. پاکستان اسٹیٹ آئل کا بزنس ماڈل کسی طرح کام کرتا ہے اور کس طرح سے کمپنی ملک بھر میں فیول کو سپلائی کر رہی ہے. لیکن اتنی بڑی کمپنی کا سفر ہمیشہ آف کورس آسان نہیں ہوتا. انرجی سیکٹر کی دنیا میں سب سے سینسٹیو سیکٹرز میں سے ایک پی ایس او مانا جاتا ہے آف کورس بیکاز اٹ ڈیلز ود پیٹرول اینڈ سپلائی. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس کا اثر پاکستان پر بھی پڑتا ہے. اگر ڈالر مضبوط ہو جاتا ہے تو امپورٹڈ پیٹرولیم پروڈکٹس بھی کاسٹ کرنا آف کورس زیادہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر ہم بات کریں ایکسچینج ریٹ کی، گلوبل سپلائی چین کی اور ریجنل ٹینشنز بھی فیول مارکیٹ کو متاثر کرتی ہیں. پی ایس او ان تمام فیکٹرز کے درمیان اپنی سپلائی چین کو بہت زیادہ مضبوط رکھتا ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کے انرجی سیکٹرز کا ایک بہت بڑا چیلنج سرکولر ڈیٹ بھی رہا ہے جس کا اثر مختلف انرجی کمپنیز پر پڑتا رہا ہے. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ الیکٹرک موبلٹی. اس نے کس طرح افیکٹ کیا. پاکستان میں بھی الیکٹرک موبلٹی پر بات ہو رہی ہے. اس صورتحال میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے لیے یہ بھی سوچنا بہت ضروری ہے کہ فیوچر میں ان کا بزنس ماڈل کس طرح سے ایوالو ہوگا. اگر ای ویز کی تعداد بڑھتی ہے تو انرجی کمپنیز کو بھی نئے سولوشن اور سروسز کے ساتھ آنا پڑے گا. اسی لیے انوویشن کی ڈائیورسفیکیشن آنے والے دور میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. پی ایس او صرف ایک کمپنی نہیں بلکہ پاکستان کی انرجی انفراسٹرکچر کی بیک بون ہے. ہزاروں لوگوں اس کمپنی کے ذریعے روزگار کما رہے ہیں. اگر ہم ٹرانسپورٹ سیکٹر کی بات کریں تو ایگریکلچر، انڈسٹریز اور ایویشن سب کسی نہ کسی حد تک پیٹرولیم پروڈکٹس پر انحصار کرتے ہیں اور ڈپینڈ کرتے ہیں. اسی لیے جب بھی پاکستان کی اکنامک ایکٹیویٹی کی بات ہوتی ہے تو انرجی سپلائی اس کی بہت بڑی بیس ہوتی ہے اور اس سپلائی چین میں پی ایس او کا کردار آف کورس نمایاں نظر آتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو کامیاب کمپنی صرف اپنے پروڈکٹس کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے پیچھے ہوتی ہے پلاننگ، اسٹرانگ لاجسٹکس، آپریشنل ڈسپلن اور کسٹمر ٹرسٹ. جیسے میں نے پہلے مینشن کیا، پی ایس او کی اسٹوری ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے مضبوط انفراسٹرکچر کتنا شدید ضروری ہے. جب فیول کی سپلائی متاثر ہوتی ہے تو صرف گاڑیاں نہیں رکتی ہیں بلکہ پوری اکانومی کو اس کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے انرجی سیکٹر کی کمپنیز کسی بھی ملک کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتی ہیں. 1976 سے لے کر آج تک پاکستان اسٹیٹ آئل نے پاکستان کے انرجی سیکٹر میں ایک بہت امپورٹنٹ مقام بنایا ہے. بدلتے ہوئے مارکیٹ کنڈیشن، ٹرینڈز اور نئے کمپیٹیٹرز اور گلوبل چیلنجز کے باوجود کمپنی نے ملک بھر کے انرجی نیٹ ورک میں اپنا بہت زیادہ کردار بخوبی ادا کیا ہے. آنے والے سالوں میں بھی ٹیکنالوجی، کلین انرجی اور چینجنگ کنزیومر نیڈز آئل انڈسٹری کو ضرور بدلیں گی آف کورس. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ایس او ان چینجز کے ساتھ کس طرح وہ ریزونیٹ کر سکتا ہے اور کس طرح سے ان کو اکاموڈیٹ کر سکتا ہے.
اور لیکن ایک بات بہت کلیئر ہے دیٹ پاکستان کی اکنامک کہانی لکھی جائے گی تو پاکستان اسٹیٹ آئل PSO کا ذکر ضرور ہوگا. اس کے ساتھ ہی یہ تھا آج کا وینچر. ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ود اے نیو وینچر.